السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں شارق، آپ کا اوورسیز پاکستانیوں کی آواز، اور یہ میرا چینل فیوژن میڈیا ہاؤس۔ آج میں بات کروں گا کہ بڑا انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ آ رہا ہے کہ مئی 9 بہت برا دن ہوا، بہت برا ہوا ہے، اور سب مذمت کریں اس دن کا۔ چلو مذمت کرتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر پہ عوام پہنچ گئی، اندر گھس گئی۔ کہتے ہیں جی آئی ایس آئی کو پتہ تھا پہلے سے، تو اگر آرمی کو پتہ تھا، آئی ایس آئی کو پتہ تھا، تو انہوں نے اس کا ٹیک کیئر کیوں نہیں کیا پہلے سے؟ پہلے سے کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر آپ کینٹ یا ڈیفنس کے ایریا میں جائیں تو اتنے بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو زگ زیگ کرتے کرتے دن گزر جائے، اور کور کمانڈر کے گھر میں جانے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، پوری عوام پہنچ گئی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کوئی بھی تھوڑا بھی عقل مند ہوگا تو وہ سوچے گا یہ کیسے ہوا، کہ کور کمانڈر کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں۔ دوسری چیز جو تھی، میں آپ کو 3 دن بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہت زیادہ بھیانک تھے، کیونکہ مئی 9 کو کوئی آرمی کے پرسنل کو مسئلہ نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا ہے۔ اصل مسئلہ پھر بھی عام عوام کو ہے، جس میں تھوڑے بہت لوگ مارے گئے ہیں، 25 لوگوں کے قریب خبر ہے۔ پہلی ڈیٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے جون 17، 2014، ماڈل ٹاؤن سانحہ کی، جدھر 8 لوگوں کو مارا گیا، جس میں سے 2 پریگننٹ عورتیں تھیں، اور ان کو مارا کس نے تھا؟ کسی دہشت گرد نے نہیں مارا تھا، ہماری پولیس، لاہور کی پولیس نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دن تھا، پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے آپ ان فرعون کے خلاف، ورنہ آپ کو عورت ہو کچھ بھی، آپ کو گولی مار دیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی پولیس والے انسان ہیں۔ دوسرا دن جو میں بتاؤں گا وہ اے پی سی سانحہ تھا، جو دسمبر میں ہوا تھا 2014 کے، جدھر 18 لوگ مارے گئے تھے، جس میں سے 16 چھوٹے بچے تھے۔ اب یہ برا دن تھا یا مئی 9 تھا، یہ آپ مجھے بتائیں۔ اور تیسرا دن جو کہ میں کہوں گا صحیح معنی میں بلیک ڈے تھا پاکستان کے لیے، وہ تھا کارگل کا۔ جو تھا کارگل کب سے ہوئی تھی؟ کارگل کی جنگ تھی 3 مئی سے 26 جولائی 1999، اور اس میں 453 شہید ہوئے تھے ہمارے آرمی کے پرسنل، اور اس میں سے میجورٹی جو شہید ہوئے تھے وہ جب ہوئے تھے جب ہمارے عظیم پرائم منسٹر نواز شریف نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جنگ تو جیت جائیں گے، ایک اور دن اگر ہم نے ان کا روڈ بلاک کیا ہوا انڈین آرمی کا تو ان کی طرف سے بہت جانیں جائیں گی۔ تو امریکہ کے پریشر میں آ کے ہمارے جو نواز شریف انہوں نے کہا جی آپ واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، اور جیسے وہ واپس آنے لگے، اس میں ہمارے زیادہ تر جو ہمارے شہید ہوئے سولجرز وہ اس وقت ہوئے۔ تو یار سمجھ یہ نہیں آتی کہ آرمی بھی اس بندے کا ساتھ دے رہی ہے ابھی جس نے ہر جگہ پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کبھی اس کو اور اس کے بھائی کو دیکھ لیں، ان کو تو بات کرنے تو آتی نہیں انگریزی میں، اور جس طرح عمران خان نے آج بتایا تھا کہ شہباز شریف کے 700 سے زائد قتل کے الزام ہیں اس بندے پہ، اور اس کے تو بھٹی میں سنا کافی لوگ جلے ہوئے ہیں، میں وہ دونوں بھائیوں کا ملا کے تھا۔ تو یہ مئی 9 کرتے نا یار، مئی 9 کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ 3 دن جو ہوئے ہیں جو میں نے ابھی بتائیں، اس سے زیادہ بھیانک کیا ہو سکتا ہے؟ مگر چلیں، ہمارے آرمی والوں کو اس پہ زیادہ افسوس ہوا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر تک لوگ پہنچ گئے، اور میرے خیال سے تو سب سے پہلے کورٹ مارشل اس بندے کو ہونا چاہیے جو ان کی سیکیورٹی کا ہیڈ تھا، کہ ایسے کیسے ہوا کہ لوگ عوام پہنچ گئے کور کمانڈر کے گھر اور کوئی روک نہیں سکا، کوئی بیریکیڈ نہیں لگا، کچھ نہیں لگا۔ خیر یہ میری اپنی سوچ ہے، مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے ابھی یہی بات تھی۔ اگر کوئی بات ہو پلیز کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، انگلیاں تھکیں گی نہیں آپ کی، اور آہستہ آہستہ کنٹینٹ بھی اور لاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔